الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان کے یہ دن بہت تیزی میں گزر رہے ہیں۔ کامیاب وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جو ان دنوں کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکت اور شب قدر کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی عطا فرمائے، آمین یا رب۔ محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، آج کا موضوع بہت ہی اہم ہونے والا ہے۔ یہ موضوع ہے ایک مسلمان کی زندگی میں قناعت کا اثر۔ قناعت کیا ہے؟ اس کو ہندی زبان میں سنتوش بھی کہتے ہیں، سنتشٹی بھی کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے اس سے خود کو راضی رکھنا اور شکوہ شکایت سے پرہیز کرنا، یہ ہے قناعت۔ آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ آج آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ بے چینی کی شکایت کریں گے زندگی میں، ان کے دلوں میں اطمینان نہیں ہوگا، ناشکری کے الفاظ ان کی زبان پر ہوں گے، اور اس کے سب سے اہم جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب ہے قناعت کا نہ پایا جانا۔ جی ہاں، ہر اعتبار سے ایک انسان قناعت سے خالی دکھائی دیتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ سارے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں، بلکہ لوگوں کی اکثریت ایسے لوگوں کی پائی جاتی ہے جن کو نہ اپنے کام سے اطمینان ہوتا ہے، نہ اپنی شکل و صورت سے اطمینان ہوتا ہے، نہ اپنی بیوی سے ان کو اطمینان ہوتا ہے، نہ اپنے بچوں سے ان کو اطمینان ہوتا ہے، یہاں تک کہ جس سماج میں وہ رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، اپنے سماج اور اپنے ملک سے بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ ہر چیز کو ناپسند کرتے ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ دوسروں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ہر معاملے میں کامل اور پرفیکٹ ہونے کی تمنا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام انسان کی فطرت سے لگتا ہوا دین ہے۔ اسلام نے دو مضبوط بنیادیں دی ہیں۔ ان دو مضبوط بنیادوں کو جب ہم سامنے میں رکھتے ہیں تو عجیب طریقے سے اس مسئلے کا حل نکلتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ دنیا وقتی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ جب یہ احساس ایک انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیا وقتی ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں، تو وہ دنیا کو آخرت ہی نہیں سمجھتا۔ دوسرے نمبر پر یہ احساس کہ روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی کے مالک ہم نہیں بلکہ روزی کا مالک اللہ ہے۔ تو دنیا وقتی ہے اور روزی کا مالک اللہ ہے، یہ دو نقطہ جب ایک انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو عجیب طریقے سے اس کے اندر قناعت آتی ہے۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیجئے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ تم میں سے جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنے گھر میں یا اپنے جان و مال کے لحاظ سے امن سے ہو، بدن کے اعتبار سے تندرست ہو، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہو، تو گویا پوری دنیا سمٹ کر اس کے قدموں تلے آ چکی ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے نا، بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ اصل دولت مند کون ہے۔ دوسری جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں ہمیں وہی کچھ ملے گا جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمارے لیے جو ملنے والا ہے اسے لکھ دیا ہے، اور اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا، تو ہم پریشان کیوں ہوں گے؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث میں بیان فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور رزق حاصل کرنے میں سنتولن اختیار کرو۔
کیونکہ کوئی بھی جان اس وقت تک نہیں مرے گی جب تک کہ وہ اپنی روزی نہ پالے، اپنا رزق نہ پالے۔ کوئی بھی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ اپنی روزی نہ پالے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس میں تاخیر ہو، وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، اگرچہ کچھ تاخیر سے، کچھ دیری سے اس کو روزی ملے، لیکن روزی ملنی ہے۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور روزی کی تلاش میں اعتدال سے کام لو، سنتولن اختیار کرو، جو حلال ہے اسے لو اور جو حرام ہے اسے چھوڑ دو۔ تو یہ جو بنیادی اصول ہیں، پہلا اصول کیا ہوا کہ دنیا فانی ہے، دنیا وقتی ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ جب یہ احساس ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے گا تو مسافر کیسے رہتا ہے ویسے رہے گا۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ ایک انسان یہ سمجھے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو مل رہا ہے پہلے اس کے لیے لکھا جا چکا ہے، وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھا گیا ہے، نہ اس سے زیادہ مل سکتا اور نہ ہی اس سے کم مل سکتا ہے۔ لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا قناعت کا مطلب ہے کہ ایک انسان سنسار تیاگ دے؟ کیا قناعت کا مطلب ہے کہ ایک انسان کمائے نہیں؟ کیا قناعت کا مطلب ہے کہ ایک انسان مالدار نہ بنے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کے لیے مال کیا ہی اچھی چیز ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور اس بات کو نوٹ کرے کہ قناعت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں۔ قناعت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ہاتھ سے نہیں۔ قناعت اس بات سے ایک بندے کو نہیں روکتی کہ اس کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، اس کی تجوری مال سے بھری ہوئی ہو، یا اس کے ہاتھوں میں لاکھوں روپیے ہوں، بلکہ قناعت اس بات سے روکتی ہے کہ مال و دولت اس کے دل میں داخل ہو جائے، مال و دولت اس کے نفس پر قبضہ جما لے، اب مال کی خاطر وہ اللہ کے حق کو پامال کرے، عبادت میں سستی کرنے لگ جائے، فرائض کو پامال کرے، مال کو بچانے کے لیے، مال کو بڑھانے کے لیے، مال کو زیادہ کرنے کے لیے سودی کاروبار کرے، رشوت کا معاملہ کرے، حرام ذریعہ اختیار کرے، تو یہ منع ہے۔ تو گویا کہ قناعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان مال نہ کمائے، بلکہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے خود کو سنتشٹ رکھے۔ میرے بھائیو، آئیے ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ والوں کی زندگی میں قناعت کا کیا اثر تھا، اور ہم سب کے آئیڈیل کون ہیں؟ ہم سب کے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے آپ کا آئیڈیل کون؟ آپ کا ٹیچر آئیڈیل نہیں ہو سکتا، آپ کا باپ آئیڈیل نہیں ہو سکتا، آپ کا کوئی گرو آئیڈیل نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ کا آئیڈیل، ہر انسان کا آئیڈیل، اس دھرتی پر پیدا جو انسان بھی لیا ہے سب کا آئیڈیل اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیسی قناعت تھی، ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے کھانے پینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کیسی تھی؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھانجے عروہ سے کہتی ہیں، ان کننا لننظر الى الہلال ثم الہلال ثلاث اہل فی شہرین وما اوقدت فی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، کہ اے میرے بھانجے، ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یعنی 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ تک نہیں جلتی تھی۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے خالہ، پھر آپ لوگوں کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا الاسودان التمر والماء، یعنی 2 کالی چیزوں
کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والے جانور ہوتے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بھیج دیا کرتے تھے اور آپ ہمیں اس میں سے پلا دیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی فرماتی ہیں کہ ما شبع آل محمد منذ قدم المدینة من طعام بر 3 لیال تباعا حتی قبض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والوں نے مدینہ آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کبھی لگاتار 3 راتیں گیہوں کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی بیان فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والوں نے ایک دن میں 2 بار کھانا نہیں کھایا مگر یہ کہ ان میں سے ایک صرف کھجور ہوتی تھی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی 10 سالہ زندگی میں کبھی لگاتار 3 دن گیہوں کی روٹی پیٹ بھر کر نہیں کھائی، جبکہ ہم دن میں 3 بار یا اس سے بھی زیادہ گیہوں اور اچھے آٹے اور چاول کے کھانے ہم کھاتے ہیں۔ تو ہمیں کس قدر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سوچئے، سب سے پہلے زبان سے ہم الحمدللہ کہیں، دوسرے نمبر پر رب کی مانیں، کس نے دیا؟ رب نے دیا، رب نے کھلایا ہے تو اس کے احکام پر عمل کریں اور گناہوں سے بچیں۔ تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کریں۔ جب ہم رب کی زمین پر رہتے ہیں، رب کا کھاتے ہیں، رب کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، رب کی روشنی سے روشنی حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ رب کے قانون کو فالو کریں اور رب سے محبت کریں، اس کے نبی سے محبت کریں، اس کے عقیدے اور اس کے دین سے محبت کریں۔ میرے بھائیوں، ذرا آئیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو بھی دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں، کان فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادم وحشوہ من لیف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر چمڑے کا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو رہے تھے، آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے نبی، کاش آپ اس سے زیادہ نرم بستر پر سوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالی ولد دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو بس ایسی ہے جیسے کوئی سوار گرمی کے دن میں سفر پر نکلا ہو، گرمی کے دن میں سفر پر نکلا ہو، اور دن کی کسی گھڑی میں ایک درخت کے سائے تلے سستانے کے لیے آرام کر لے اور پھر اس کو چھوڑ کر چلتا بنے۔ یہی ایک مومن کی زندگی ہے دنیا میں، مسافر جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کیا اور پھر چلتا بنا۔ اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن فاقہ کرتے تھے اور بھوک کی سختی سے پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے۔ یہ سب آپ کی پسند تھی، ورنہ آپ اگر چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے اور تہامہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ سونے اور چاندی کا پہاڑ بنا دیتا۔ میرے بھائیوں، ذرا آئیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کو کہ کیسے صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت 70 من اصحاب الصفہ ما منہم رجل علیہ رداء۔ میں نے 70 اصحاب صفہ کو، اصحاب صفہ وہ غریب صحابہ تھے جن کے لیے مسجد نبوی کے پاس میں ایک چبوترا بنا دیا گیا تھا جہاں پہ وہ رہتے تھے، تو میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن میں سے کسی ایک کے پاس بھی اوڑھنے کے لیے چادر نہ تھی۔
کسی کے پاس صرف تہبند ہوتا تھا اور کسی کے پاس صرف ایک کمبل جسے وہ اپنی گردنوں میں باندھ رکھے ہوتے تھے۔ یہ حال تھا صحابہ کرام کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت دیکھیے۔ ام ذرہ جو ان کی خادمہ تھیں، کبھی کبھار آپ کے پاس سے آیا جایا کرتی تھیں، بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 2 بوریاں مال بھیجا گیا، جس میں تقریباً 80,000 یا 1,00,000 درہم تھے۔ آپ اس وقت روزے سے تھیں۔ آپ نے ایک تھال منگوایا اور وہ سارے پیسے لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھ گئی۔ شام تک ان کے پاس 1 درہم بھی نہیں بچا اور 1,00,000 درہم کو صدقہ کر دیا۔ جب افطار کا وقت آیا تو اپنی خادمہ سے کہا کہ افطاری لاؤ۔ وہ روٹی اور زیتون کا تیل لے کر کے آئیں۔ تو ام ذرہ نے کہا کہ جو کچھ آج آپ نے تقسیم کیا ہے، کیا اس میں سے 1 درہم کا گوشت نہیں خرید سکتی تھی کہ اس کے ذریعہ ذرا اچھا کھانا کھا لیتے افطار کے وقت؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بغیر کسی پچھتاوے کے کہتی ہیں، لا تعنفینی لو کنت ذکرتینی لفعلت۔ مجھے ملامت مت کرو، اگر تم اس وقت یاد دلا دی ہوتی تو میں ایسا کر لیتی۔ وہ تقسیم میں اس قدر لگ گئی تھیں کہ اپنی ضروریات کو بھول گئی، اور ایسے ہی ہوتے تھے اللہ والے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت قریب ہوا تو وہ کچھ بے چین نظر آئے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ابو عبداللہ آپ کیوں بے چین ہو رہے ہیں، حالانکہ آپ تو نیکیوں میں بازی لے جانے والے تھے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شرکت کی اور بڑی بڑی فتوحات میں شریک رہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میری بے چینی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے محبوب نے جب ہم سے جدائی اختیار کی تو ہمیں یہ نصیحت کی تھی، تم میں سے ہر ایک کے لیے دنیا کا اتنا سامان کافی ہونا چاہیے جتنا ایک مسافر کا زاد راہ ہوتا ہے۔ بس یہی بات مجھے بے چین کر رہی ہے کہ کہیں میرے پاس اس سے زیادہ نہ ہو۔ بس مجھے یہی بات بے چین کر رہی ہے کہ کہیں میرے پاس اس سے زیادہ نہ ہو۔ جب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جمع کیا گیا تو اس کی قیمت صرف 15 درہم تھی۔ ایسے صحابہ تھے، ایسے اللہ والے تھے، ہمارے پاس آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قناعت، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے راضی رہنا، اس کے کیا فائدے، ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے۔ 10 فائدے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ قناعت کی وجہ سے، سنتوش اور سنتشٹی کی وجہ سے ایک مومن کا دل اللہ پر عجیب طریقے سے جب جم جاتا ہے تو اس کے دل میں اعتماد پیدا ہو جاتا ہے، اللہ پر اس کو عجیب طریقے سے بھروسہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کے فیصلے سے خود کو راضی رکھتا ہے، اور جس کو اللہ کی تقسیم سے، اللہ کی رضا سے رضامندی حاصل ہو گئی، اس کو سب سے بڑی دولت حاصل ہو گئی۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا دیا ہے تو بس اللہ کے فیصلے سے ہم راضی ہیں، بشرطے کہ وہ اسلام پر قائم ہو۔ اسی لیے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، ما يضر عبدا يصبح على الاسلام ويمسي عليه ماذا اصاب من الدنیا۔ اس بندے کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اسلام کی حالت میں صبح اور شام کرے، چاہے اسے دنیا میں کچھ ملے یا نہ ملے۔ اگر ہم اسلام کی حالت میں صبح اور شام کر رہے ہیں، چاہے دنیا میں سے کچھ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسلام کی دولت ہے جو دنیا کی ساری دولتوں میں سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم دولت اسلام ہے۔ ایک انسان ہے جس کو روکھی روٹی ملتی ہے، کھانے کے لیے ایک روٹی نہیں ہے، سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، لیکن اگر ایمان ہے تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔
ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، لو یعلم الملوک و ابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادہ لجالدونا بالسیوف۔ اگر بادشاہوں اور بادشاہوں کے بیٹوں کو پتہ چل جائے ہمیں جو سکون حاصل ہے نا، تو وہ اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کر کے ہم سے اس سکون کو چھین کر لے جائیں گے۔ دوسرا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں حیات طیبہ حاصل ہوتی، پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے خود کو اس سے راضی رکھ لیتے ہیں تو عجیب طریقے سے سکون کی زندگی گزارتے ہیں، عجیب سکون ملتا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 97 میں بیان فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پاکیزہ زندگی کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم اس کو قناعت عطا فرما دیتے ہیں۔ جی ہاں، تو ایمان اور عمل صالح آئے تو عجیب طریقے سے قناعت حاصل ہوتی ہے اور پاکیزہ زندگی ملتی ہے، سکون کی زندگی ملتی ہے۔ قناعت کا تیسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ ایک انسان کامیاب ہوتا ہے اپنی زندگی میں، سچی کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا، اسے ضرورت کے مطابق روزی دی گئی اور اللہ نے اس کو جتنا دیا تھا اس پر اس کو قناعت عطا فرمائی۔ اسلام لائے، ضرورت کے مطابق روزی ملی اور اللہ نے جتنا دیا اس سے ہم سنتشٹ ہیں، سمجھ لیجئے کہ ہم کامیاب ہیں۔ یہ ہے اصلی کامیابی، جس کامیابی کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قناعت انسان کو عزت عطا فرماتی ہے۔ حقیقی عزت قناعت میں ہے، سنتشٹی میں ہے، اور تمام تر ذلت لالچ میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قناعت پسند انسان دوسرے لوگوں کا محتاج نہیں ہوتا، اس لیے وہ باعزت زندگی گزارتا ہے۔ اس کے اپوزٹ لالچی انسان دوسروں کے پاس جو ہے اس کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اسی لیے وہ خود کو ذلیل کرتا ہے۔ اسی لیے ایک دیہاتی نے بصرہ والوں سے پوچھا کہ تمہارے سردار کون ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ حسن بصری۔ تو اس نے پوچھا کہ حسن بصری تمہارے سردار کیسے بنے؟ تو لوگوں نے کہا کہ لوگ ان کے علم کے محتاج ہوئے اور وہ لوگوں کی دنیا سے بے نیاد ہو گئے، یعنی انہوں نے لوگوں کو علم سکھایا اور دنیا کا لالچ نہیں رکھا، اس لیے وہ لوگوں کے سردار بنے۔ تو اگر ہم قناعت اختیار کرتے ہیں تو لوگوں کی نظر میں ہماری عزت بڑھتی ہے۔ قناعت اختیار کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے محبوب بنتے ہیں اور لوگوں کی نظر میں بھی محبوب بنتے ہیں، اللہ کے بھی محبوب اور لوگوں کے بھی محبوب بنتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی بہت ہی پیاری سی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اذہد فی الدنیا یحبک اللہ وذہد فیما فی اید الناس یحبک الناس۔ دنیا سے بے نیازی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیازی اختیار کرو، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ دیکھا کتنی پتہ کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ ایک انسان جب دنیا سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو اللہ کی محبت اس کو حاصل ہوتی ہے، اور لوگوں کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے، اگر لوگوں کے مال سے بے نیازی اختیار کرتا ہے تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہی انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے جو بے نیازی اختیار کرتا ہے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ضرورت ہے لیکن مانگتے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں حالانکہ ضرورت مند ہیں، ایسے لوگوں کی عزت ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر سچی دولت جو ہے نا، دل کی مالداری ہے۔ سچی مالداری دل کی مالداری ہے، پیسے کی مالداری اصل مالداری نہیں ہے۔ یعنی اصل مالدار وہ ہے جو دل کا مالدار ہو، اصل مالدار وہ نہیں جو روپیے پیسے رکھتا ہو۔ یہ بات
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لیس الغنی عن کثرت العرب ولکن الغنی غنی النفس۔ مالداری سامان زندگی کی زیادتی کا نام نہیں۔ مالداری یہ نہیں ایک آدمی کے پاس خوب سے خوب پیسے ہوں، دولت ہو، جائیداد ہو، بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے، دل کی سخاوت ہے، نفس کا مطمئن ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ارض بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اللہ کی تقسیم سے راضی ہو جاؤ، اللہ نے تجھے جتنا دیا ہے اس سے خود کو راضی کر لو، تکن اغنی الناس، تم سب سے مالدار بن جاؤ گے۔ تو سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ جو دل کا مالدار ہو، وہ نہیں جو پیسے اور دولت رکھتا ہو۔ انسان کو قناعت کی وجہ سے آتم سمان ملتا ہے، عزت نفس حاصل ہوتی ہے، اور وہ مخلوق کی محتاجی سے نجات پا جاتا ہے۔ مصدق حاکم کی روایت ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، یا محمد، شرف المؤمن قیام اللیل وعزہ استغناہ عن الناس۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایمان والے کا شرف اور سمان رات کے قیام میں ہے، تہجد کی نماز پڑھنے میں ہے، اور اس کی عزت، اس کی بڑائی، اس کی شان لوگوں سے بے نیازی اختیار کرنے میں۔ میرے بھائیوں، قناعت اختیار کرنے کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ قناعت اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشی حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، بڑا بدلہ بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ جتنی آزمائش سخت ہوگی اتنا ہی بدلہ اچھا ملتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے، مال میں کمی لا کر کے، صحت میں بیماری لا کر کے، اولاد میں مسائل لا کر کے، جاب کے حوالے سے پریشانی لا کر کے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو اس کو آزماتا ہے۔ فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط۔ تو جو اللہ کے فیصلے سے راضی ہوا اس آزمائش میں، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، اور جو ناراض ہوا، ارے مجھے تو اللہ پریشانی دیتا ہے، میرا تو خیال ہی نہیں کرتا، کیا مصیبت میرے ہی پر کیوں آتی ہے، یہ کفریہ باتیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسی کو آزماتا ہے۔ تو جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قناعت سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ قناعت شکر گزاری کا ایک کمال ہے کہ بندے کے اندر قناعت ہو، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے خود کو راضی کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ابا ہریرہ کن ورعا تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، پرہیزگار بن جاؤ، سب سے بہتر عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، اور قناعت پسند بن جاؤ، سنتوش والی زندگی گزارو، سب سے بڑے شکر گزار بن جاؤ۔ تو جو شخص لالچی ہو وہ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو محروم سمجھتا ہے اور اللہ کی تقدیر سے شکایت کرتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے خود کو راضی رکھے، کہ رب ٹھیک ہے تو نے اس میدان میں نہیں دیا ہے تو دوسرے میدان میں تو دیا ہے۔ ہم اپنے آپ پہ غور کر کے دیکھ لیں، یہ آنکھ کیا کوئی 50 لاکھ میں بیچے گا؟ یہ انگلی کیا کوئی 20 لاکھ میں بیچے گا؟ یہ زبان کیا کوئی 40 لاکھ میں بیچے گا؟ دیکھیں، ابھی 2-3 چیز کا نام لیا اور یہ اربوں کی جائیداد ہو گئی۔
تو ہم تو اپنے جسم کے اعتبار سے ہی ارب پتی ہیں، تو اگر کوئی چیز نہیں ملی ہوئی ہے تو پریشان کیوں ہونا؟ رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں۔ میرے بھائیوں، قناعت کا آخری جو فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے روزی میں برکت آتی۔ ایک انسان جب زیادہ کے چکر میں لگا ہوتا ہے، ایک انسان جب شکوہ شکایت کرتا ہے تو روزی کی برکت جاتی ہے اور اتنا ہی ملتا ہے جتنا اللہ نے لکھا ہو۔ لیکن جب ایک انسان رب نے جو فیصلہ کیا اس کی زندگی کے لیے، جتنا مقدر کیا اس سے خود کو راضی رکھتا ہے تو روزی میں برکت آتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو آپ نے دیا، پھر مانگا آپ نے دیا، اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا حکیم ان هذا المال خضرۃ حلوۃ، حکیم یہ مال جو ہے نا ہری بھری اور میٹھی چیز ہے، فمن اخذہ بطیب نفس بورک لہ فیہ، جو آدمی قناعت کے ساتھ اسے حاصل کرتا ہے اس کو اس میں برکت دی جاتی ہے، اس کے مال میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ تو ہمارے اندر قناعت پسندی آنی چاہیے۔ اب آخری جو نقطہ ہے اسی پر ہماری بات ختم ہوگی، اور وہ ہے کہ ہم قناعت کیسے حاصل کریں۔ میرے بھائیو، قناعت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ احساس خود میں پیدا ہونا چاہیے کہ قناعت پانا ذرا مشکل کام ضرور ہے، یہ کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کی محبت ایک انسان کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ تو یہ تو حقیقت ہے، لیکن جب اللہ رب العالمین سے ایک بندہ توفیق چاہتا ہے اور اپنے آپ کو تیار کرتا ہے پریشرم کر کے، تو آسانی کے ساتھ اس کو قناعت مل جاتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم قناعت کیسے حاصل کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے راستے پر جم جائیں، اللہ کی ذات پر غور کریں، اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر غور کریں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچیں کہ وہی روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے روزی دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر غور کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں پر غور کریں گے، یہ احساس پیدا کریں گے کہ روزی اللہ دیتا ہے، وہی سمجھتا ہے کہ کس کو ملنا چاہیے اور کس کو نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے کر کے بھی آزماتا ہے اور چھین کر کے بھی آزماتا ہے۔ دے کر کے آزماتا ہے کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں، اور چھین کر کے آزماتا ہے کہ بندے کے اندر صبر آ رہا ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی روزی دینے والا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے بارے میں کہ ہمیں کتنا ملنا چاہیے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کی ذات کے فیصلے سے راضی رہیں گے، اور یقین رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بہتری رکھی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر اس بات پر یقین رکھیں کہ روزی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی پیدائش کے وقت 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ اس کی روزی لکھی جاتی ہے، اس کی موت کا وقت لکھا جاتا ہے، اس کا عمل لکھا جاتا ہے، اور یہ لکھا جاتا ہے کہ وہ نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ تو جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ مجھے جتنی روزی ملنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، نہ اس سے زیادہ روزی ملے گی نہ اس سے کم روزی ملے گی، تو ہم پریشان کیوں ہوں گے؟ ہاں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، اسباب اختیار کریں گے، لیکن ٹینشن نہیں لیں گے، پریشان نہیں ہوں گے، کیونکہ ہم کو اتنی ہی روزی ملنے والی ہے جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تیسرے نمبر پر دعا کرنی چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا میں اس بات کا سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو ہمیں قناعت عطا فرما، جتنا دیا ہے اس سے سنتشٹ بنا دے،
کیونکہ اس میں سکون کی زندگی ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پریوار والوں کو اتنی خوراک دے جو ان کی ضرورت کے لیے کافی ہو سکے، یعنی اتنا کم نہ دے کہ سوال کی ذلت برداشت کرنا پڑے، اور نہ اتنا زیادہ دے کہ آسائش آ جائے، بلکہ ضرورت کے مطابق کافی ہونے والی روزی دے۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو نے جتنا دیا ہے اس سے ہم کو سنتشٹ کر دے۔ جب سنتشٹی آ جائے گی تو عجیب مالداری آئے گی ہماری زندگی۔ چوتھے نمبر پر دنیاوی معاملات میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بہت ہی پتے کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، بہت ہی پتے کی بات بتائی۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے اعتبار سے، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، یہ زیادہ مناسب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کو حقیر نہ سمجھو۔ ابھی ہم نے مثال سے بتایا نا آپ کو کہ ہم اپنے جسم کے اعتبار سے ارب پتی ہیں، اور معمولی ایک نعمت نہیں ہوتی ہے تو ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے محروم رکھا ہے کسی کو تاکہ نعمت کی قدر سمجھائے۔ تو اسی لیے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ کتنے لوگ ہیں جو ہاسپٹل میں ہیں، ارب پتی ہیں لیکن ہاسپٹل میں ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ ان کو ایک لقمہ نہیں ملتا، ہوٹلوں کے پاس جاتے ہیں کھانے کے لیے، دھکے دے کر ان کو بھگا دیا جاتا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ ان کو سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ملتا، فٹ پاتھ پر سوتے ہیں۔ تو ان سارے لوگوں سے تو ہم بہتر ہیں نا۔ تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے تو ہمیں عجیب طریقے سے سنتشٹی حاصل ہو۔ الحمدللہ اللہ نے جس حالت میں بھی رکھا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اور پانچویں نمبر پر اللہ والوں کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے آئیڈیل ہیں، کیسے زندگی گزارا انہوں نے، پھر اللہ والوں کی سیرت کا مطالعہ کریں، سمجھ میں آئے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا فانی ہے، اور اس دنیا میں جس کو جتنا ملنا ہے اللہ نے لکھ دیا ہے، تو پریشان کیوں ہونا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک آدمی سے کہا تھا، کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی ہے جس سے تم سکون پاتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، گھر ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ہے۔ آپ نے کہا جب تم فقراء مہاجرین میں سے ہو، تمہارے پاس بیوی ہے جس سے تم سکون پاتے ہو، اور تمہارے پاس رہنے کے لیے جگہ ہے، تو پھر تم تو مالداروں میں سے ہو۔ اس نے کہا کہ میرے پاس تو ایک خادم بھی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پھر تو تم بادشاہوں میں سے ہو، تمہارے پاس گھر ہے، تمہارے پاس بیوی ہے، تم فقراء مہاجرین میں سے ہو، اور پھر تمہارے پاس ایک خادم بھی ہے، تو تم تو بادشاہ ہو، پھر پریشان کیوں؟ اسی پہ میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا، مالدار لوگ کھاتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پیتے ہیں اور ہم بھی پیتے ہیں، وہ پہنتے ہیں اور ہم بھی پہنتے ہیں، وہ سواری کرتے ہیں اور ہم بھی سواری کرتے ہیں۔ ان کے پاس زیادہ مال ہے جسے وہ صرف دیکھتے ہیں، اور ہم بھی ان کے ساتھ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس مال کا حساب ان کے ذمہ ہے اور ہم اس حساب سے بری ہیں۔ سبحان اللہ، بہت پتے کی بات ہے، بہت پتے کی بات ہے۔ اگر ان پوائنٹس کو ہم نے اپنے ذہن میں بیٹھایا تو عجیب طریقے سے ہمیں سنتشٹی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قناعت کی نعمت عطا فرمائے۔
آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.